بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکوال پریس کلب آنے والے تمام معززین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی یہ سیمینار بھی ہے اور اس کے بعد ریلی کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ چکوال پریس کلب سے روزانہ ہمارے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرامز ہوتے ہیں۔ آج کیونکہ مقصد بڑا ہے، لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو ہم نے اپنا وہی لائیو اسٹوڈیو کا پروگرام یہاں منتقل کیا ہے اور اس کا ایجنڈا ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ ہم سب جو اس چھت کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا صرف مقصد اپنی افواج کے ساتھ، اپنی ملک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ویسے تو یہ ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، اظہار کی ضرورت بھی نہیں ہے، خاص طور پر ہم جس دھرتی پر کھڑے ہیں، شہیدوں اور غازیوں کی یہ سرزمین، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ خون دینے والے مجنون ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے دفاع وطن کے حوالے سے تو اس میں چکوال کا خون ضرور شامل ہوتا ہے۔ کسی قبرستان چلے جائیں، سبز ہلالی پرچم شہداء کی آپ کو یاد دلائے گا، اور ویسے بھی غازیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے چکوال پریس کلب نے ہمیشہ وطن کی محبت میں ریاست کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اور اپنی جو افواج پاکستان ہے اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے ہمیشہ پروگرام بھی کیے۔ لائیو پروگرام میں بھی ہم نے بارہا گفتگو کی ہے کہ دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی جڑیں ہی کاٹنا شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی صاحب شعور لوگ ہیں وہ اظہار خیال بھی کریں، اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ تو اس کے لیے آج یہ پلیٹ فارم ہے، لائیو اسٹوڈیو کا یہ پروگرام، اور سٹیج پر جو شخصیات اس وقت موجود ہیں، چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم، جو اس ساری معاملے کی ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد میں ووکل ہوتے ہیں، خاص طور پر جب بھی افواج پاکستان کا ذکر آتا ہے تو بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ معروف کاروباری شخصیت چکوال چیمبر آف کامرس کے بانی بھی ہیں اور اب ماشاءاللہ پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے نائب صدر بھی ہیں، قاضی محمد اکبر، وہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ معروف عالم دین پیر عبدالشکور نقشبندی، وہ بھی لائیو اسٹوڈیو میں تشریف بھی لاتے ہیں اور آج یہاں سٹیج پر براجمان ہیں، جبکہ ممتاز عالم دین فاروق حیدری صاحب بھی یہاں سٹیج پر موجود ہیں۔ میں ان تمام شخصیات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں حال میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اراکین پریس کلب ہیں، سول سوسائٹی ہے، یوتھ ونگ کے ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے ہیں، دیگر جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو آج لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں ہوگی، یہی اظہار خیال کریں گے اور پھر ریلی ہوگی۔ مقصد ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، جو اس چھت کے نیچے ہم موجود ہیں وہ اظہار ہو جاتا ہے۔ اس سیمینار کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی فقیر خالد ملک سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے نوازیں۔ فقیر خالد ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ذوالفقار میر صاحب، بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی، آغاز کیا۔ تو چلتے چلتے میں کیونکہ مائک ہے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جو بھی یہاں پر جتنے بھی میرے احباب دوست تشریف فرما ہیں، سٹیج پہ ہوں یا نیچے ہوں، سارے انتہائی قابل عزت قابل احترام ہیں۔ تو آج ہم اس وقت مطلب میں جو اپنی تھوڑی سی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت جو پاکستان کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ درست ہوں، باقی سارے غلط ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ہمارے، ان کی بھی بےزتی اور بدنامی ہو رہی ہے۔ دوسری بات چکوال کی،
चकमाल का मैं समझता हूं कि बाबर साहब बच्चा जो है वो फौजी है, बुजुर्ग भी फौजी हैं, हर घर में चूंकि एक मार्शल एरिया है और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। आज उसी का इजहार करने के लिए हम चकमाल प्रेस क्लब में आए हैं। हमारे सिविल सोसाइटी के बहुत से मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ फरमा हैं। आज मैं इनसे गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, आज चूंकि हम एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज हमने अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी इजहार मोहब्बत करना है और इसी दायरे में हमने रहते हुए रैली भी निकालनी है। आप सबकी तशरीफ आवरी का एक दफा बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया फकीर खालिद मलिक साहब। जैसा आपने देखा मलिक साहब तलावत कलाम पाक के लिए आए हैं, लेकिन अपने आप पर काबू नहीं रख पाए, अपने जज्बात का इजहार करके गए हैं। ये पूरी कौम के जज्बात यही हैं। हर जी शऊर ये जानता है कि जो फौज है जितनी मजबूत होगी मुल्क इतना ही मजबूत होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, वो कहते हैं कि आपके मुल्क में फौज जरूर होनी है, अगर आपकी अपनी नहीं है खुदा न खास्ता तो फिर किसी और मुल्क की होगी। तो जो अपने हैं हमने उनको ही गले लगाना है, वो हमें गले लगाएंगे। और आपके सामने है, जब भी कोई डिजास्टर होता है, जब भी कोई बड़ा इस किस्म का मामला आता है पाकिस्तान में, हो चाहे सैलाब है, जलजला है, कोई और मामला है, तो ये पाक फौज के जवान हैं जो हरावल दस्ते के तौर पर आगे होते हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं, हमारी जानें बचाते हैं। तो ये जो शहीद हैं, गाजी हैं, इनके लिए हम क्यों ना दुआगो हों, हमेशा इंशाल्लाह दुआगो रहेंगे। सियासत जिधर मर्जी जाती जाए, लेकिन आज इस छत के नीचे कोई सियासी बात हम नहीं करेंगे। हमारा कोई सियासी एजेंडा है ही नहीं सिरे से। कोई यहाँ इधर जो लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ ख्याल है, प्रेस क्लब के अंदर सोचें मुख्तलिफ होती है, हर जगह है और होना भी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न है, यहाँ पर हर पार्टी के लोग बैठे होंगे, लेकिन हमारी पार्टी सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे, यही हमारी पार्टी है और हमें इस पार्टी पर फख्र है। सफ़ी साहब जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, इसलिए आज क्योंकि लंबी तकरीरें नहीं है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा बस हाजिरी डालें, उनकी हाजिरी हो जाएगी। सफ़ी साहब। आज हम यहाँ जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, अभी तक वो जोश जज्बा हमने पैदा नहीं हुआ, उसके लिए मेरे साथ जोरदार आवाज में नारा बुलंद कीजिए, पाक फौज। आवाज करो, पाक फौज, पाक फौज। स्टेज से आवाज नहीं आ रही, पाक फौज, पाक फौज। आज मैं इसलिए पर आपके 2 कीमती मिनट लूंगा। एक जिम्मेदार ने अपनी फसल के पास 2 कवे लटका रखे थे, मार के ना 2 कवे लटका रखे थे। पास से कोई मेरे जैसा नाको से लकल उसका गुजर हुआ तो उसने पूछा, चौधरी साहब इन कवों का क्या कसूर है कि आपने इन्हें मार के लटका रखा है? तो जिम्मेदार साहब ने फरमाया कि अगर फसल बचानी होगा तो एक दो निकलना वाला है। तो सबसे आज जो हम अपनी पाक आर्मी के खिलाफ जो कुछ बोल रहे हैं, इसकी वजह क्या है ये जानना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि हमारा कमजोर और नाकिस कानून जो 20 ग्राम चरस रखने वाले को तो पकड़ लेता है, लेकिन 20 मर बेचने वाले को नहीं पकड़ता। वो 20 ग्राम कहां से आती है? वो मनो वाले के पास से आती है, उसके पास मनो है। अगर कानून पहले दिन से फौज के खिलाफ बोलने वालों की एक आध की जबान बंद कर दी जाती, उसको एक ही तरह लटका दिया जाता, तो फिर किसी को जरूरत न होती। तो मैं समझता हूं कि ये कमजोरी हमारे कानून की है, कानून को जागना होगा। और फिर देखिए कि एक आप स्कूल में चले जाए, बड़े बड़े कॉलेज हैं, यहाँ प्राइवेट कॉलेज है, उनके बाहर 5-5 गार्ड है। आप स्कूल के मालिक को पकड़ लें, 2-4 थप्पड़ दे दें, वो गार्ड आगे कहेंगे सर जी मेरे मालिक ने ना मारो, इससे ऊपर गोली नहीं मारेगा आपको।
اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ کو شوٹ کر دے. اس کے پاس گن بھی ہے سب. اچھا اس کی تنخواہ پہ پاک فوج کا سپاہی اس کی تنخواہ پہ ہماری خاطر وہ اپنی جان دے رہا ہے, ہماری خاطر ہماری عزت کی حفاظت کر رہا ہے, ہماری دولت کی حفاظت کر رہا ہے, ہمارے وطن کی حفاظت کر رہا ہے. ہم کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. تو خدا نہ سوچیے کہ ہم سب وہ جو مخالف بول رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے بچے, ان کے بھائی, ان کے چچا, ان کے ماموں بھی فوج میں ہیں, اور فوج ایک ادارہ ہے جو ہمارا نگہبان ہے, اور اس نگہبان کی خاطر ہماری جان بھی آ جاتی ہے. بہت شکریہ جی. صفی صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور نعرے بھی لگوا دیے, بہت مہربانی. سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہیں, وہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور پھر میں دعوت دوں گا چیئرمین پریس کلب اور دیگر جو سٹیج پر براجمان شخصیات ہیں. خواجہ دانیال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوج کے ساتھ آج اظہار یکجہتی کا دن پریس کلب میں منایا جا رہا ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ فوج کے ساتھ ہمارے خاندان کی جو یکجہتی ہے وہ جس دن پاکستان بنا اس دن سے 1947 میں ایک میرا چچا کرنل ریٹائرڈ ابھی, اور ایک میرا چچا بریگیڈیئر ریٹائرڈ, اور ایک میجر ڈاکٹر فوج میں, 3 میرے چچا تھے. تو 1971 کی جنگ میں میرے چچا جو ہیں وہ تایا جنگی کیڈمی رہے ادھر بنگلہ دیش میں, پھر انڈیا کے. تو ہماری یکجہتی جو ہے فوج سے وہ شروع ہو جاتی ہے پاکستان بننے سے مطلب پہلے کی. جب پاکستان بن گیا تو 3 میری دادی کا ریڈیو پہ پروگرام وہ چلا, میسج چلا ریڈیو پاکستان سے کہ میرے 3 بیٹے اس وقت مہاجر جنگ پہ 1965 میں اور 1971 کی 2 جنگیں میرے 3 چچاؤں نے جو ہے نا وہ لڑی ہیں. چین کرن جو ہے نا وہ فتح کیا, میرے کرنل طارق اس وقت جو بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج کے ساتھ یہ جو آج مطلب چل رہا ہے, یہ فوج کو بھی مطلب چاہیے کہ وہ اس قسم کے مطلب ملوث نہ مطلب ہوا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ آوازیں جو ہے نا یہ اٹھیں. ہم دل و جان سے فوج کے ساتھ بالکل اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور میرا بھائی بھی ایک کرنل, وہ میں بتانا بھول گیا, فوج میں میرا ایک سگا بھائی جو ابھی لاہور میں مقیم ہے وہ بھی فوج میں مطلب ڈیوٹی, ہمارا خاندان ہی سارا مطلب فوجی ہے. تو اس لیے ہم فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہیں, اور وہ بالکل وہ ٹھیک مطلب اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. اور جس طرح نوجوان بھی مجھے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ مختلف قسم کی پوسٹ آپ تک پہنچتی ہے واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک, ٹویٹر اور دیگر اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں. تو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو پوسٹ آ رہی ہے یہ ساری ضروری نہیں ہے کہ یہاں ہی بن رہی ہو, نوجوان تیار کر رہا ہوں. یہ جو بیرونی ممالک کی ایجنسیاں ہیں یہ ان کا کام ہی یہ ہے, یہ پاک فوج کا کھلے عام تو مقابلہ کر نہیں سکتے, سرحدوں پر تو یہ سیدھے سامنے لڑ نہیں سکتے. تو پھر نوجوان نسل کو ورگلانے کے لیے, ان میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی پوسٹ تیار کی جاتی ہے اور پھر مختلف گروپ میں ڈال دی جاتی ہے. پھر میرے جیسے نادان لوگ ان کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو بھی پوسٹ آئے اس کو آپ ضرور پڑھیں. یہ آپ پہ فرض نہیں ہے کہ آپ کے پاس آ گئی تو آپ نے شیئر ہی کرنی ہے. آپ دیکھیں آپ کے ملک کے حوالے سے وہ فائدہ مند ہے, آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, نوجوان نسل کے فائدے کی ہے, ریاست کے فائدے کی ہے, تو ضرور اس کو شیئر کریں, فرض سمجھ کے شیئر کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, اداروں کا نقصان ہو رہا ہے, تو یقین جانیے وہ کوئی محب وطن پاکستانی ایسی پوسٹ تیار نہیں کرے گا. وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ سے آئی ہوگی جو آپ کے ملک دشمن ہیں, جو ایسی ایجنسیاں ہیں. اب میں درخواست کروں گا چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم صاحب سے کہ وہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائے. یہ ابھی بات کی ہے میر صاحب نے کہ یہ شہیدوں اور غازیوں کی زمین ہے, تو یہ 1985 میں
چکوال جب ضلع بنا تھا تو یہ بزرگ ادھر بیٹھے ہیں سب کو یہ، میں کیونکہ چکوال کی تاریخ کا طالب علم ہوں، تو یہ سب سے پسماندہ علاقہ تھا یہ چکوال، پورے پنجاب کا پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ، بارانی علاقہ، بنجر سنگلاخ زمینیں یہ ادھر قوم کی، اور سارا 2 وقت کی روٹی، مطلب یہ بھوک اور ننگ کا ادھر راج تھا یہ چکوال میں۔ قاضی اکبر صاحب یہ سارے گواہ ہیں، پیر شکور نقشبندی صاحب اور سارا، تو یہ میری تحقیق ہے یہ 37 سالہ، میں کیونکہ چکوال کی تاریخ پہ الحمدللہ اتنی کروڑوں سال پرانی تاریخ ہے، اور اس پہ آپ کتابوں کی کتابیں لکھ دیں، چکوال کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، تو یہ میری ریسرچ ہے جو میں آج آپ تمام قابرین سے یہ شیئر کروں گا کہ یہ میں نے بالکل قریب سے دیکھا ہے کہ یہ 85 کے بعد اب 2022 37 سالوں میں یہ چکوال میں جو حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے بالکل، یہ اگر وہ دانیال ادھر کئی دفعہ لائیو پروگرام میں کہتے ہیں 32 ارب روپیہ پنجاب حکومت اور یہ وفاقی حکومت چکوال سے ٹیکس کی مد میں وصول کر رہی ہے، تو یہ تو پورے پنجاب کا بجٹ چکوال چلا رہا ہے، تو یہ ایک دم یہ کیا انقلاب آ گیا، نہ کوئی ادھر فیکٹریاں تو ابھی لگی ہیں، سیمنٹ فیکٹریاں، تو یہ میں آپ سارے دوستوں سے شیئر کروں گا کہ یہ 1200 شہیدوں کا خون ہے، یہ جو ایک سلور لائننگ چکوال یہ جو سامنے آیا ہے 1200 شہیدوں کا خون ہے جو آج سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور جب تک یہ دھرتی خون دیتی رہے گی، یہ میں آپ کو تاریخ کا سبق بتا رہا ہوں کہ ضلع چکوال کے میں ترقی اور خوشحالی کا دور آنے والے دنوں میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دھرتی اسی طرح خون دیتی رہی تو وہ البرونی نے 1000 سال پہلے کہا تھا کہ یہ سینٹر آف دی ارتھ ہے، یہ پوری دنیا کا صدر مقام ہے، یہ آرا کے پاس نندنا، ابھی وہ کہتے ہیں ابھی بڑی ماڑی حالت ہے، وہ البرونی کی لیبارٹری کی تصویریں بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، تو یہ البرونی نے اس وقت کہا تھا کہ یہ سینٹر ہے، تو یہ میں اگر یہ خون دینے والی دھرتی اسی طرح خون دیتی رہی تو میں یہ آج ہم نہیں ہوں گے، میں یہ تاریخ کا سبق آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا کا صدر مقام ہے چکوال جو ہے، یہ کس وجہ سے کہ یہ شہیدوں کا خون ہے اس میں اور یہ خون دے رہی ہیں۔ تو اختر بٹ صاحب آپ ذرا آئے میرے ساتھ، ذرا جس طرح سفیر صاحب نے نعرے لگوائے ہیں نا، یہ ذرا آپ بھی ذرا اس میں خواجہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے ذرا ایک دفعہ پھر خواجہ پاکستان کے ساتھ ایک بھرپور جو ہے نا، تاکہ یہ پریس کلب کے دور و دیوار پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھے نعرے۔ بھائی آج ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ادھر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اب اپنے دل سے، دماغ سے، زبان سے بعض ایک آواز ہو کر میرے اب نعرے کا جواب دینا، آپ سے زیادہ تو میری آواز ہے یار، صحیح آواز پتہ چلے تحصیل چوک تک کی آواز آ رہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ چکوال تک، اور میں آپ کو ایک یہ بھی خوشخبری دے دوں، تاریخ کا سبق ہے، یہ جتنا مرضی ابھی بے چینی ہے غیر یقینی نظر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ میں اپنے مشاہدے عرف میں یہ انشاءاللہ 20-25 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی پاکستان اور ایک نیا بھرپور پاکستان جو ہے نا انشاءاللہ یہ نظر آئے گا، کیونکہ یہ خون لینے والی دھرتی سے آج آواز اٹھی ہے۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ جی، اور آپ سب لوگ جس طرح میں سمجھتا ہوں جوش اور جذبے سے آئے ہیں، تو یہ آج پریس کلب میں یہ انشاءاللہ بھرپور ایک اداری یکجہتی خواجہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی قاضی صاحب، اور خاص طور پہ اختر بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جی، بڑی ماشاءاللہ آواز ہے، اور ان کے یوتھ ونگ کے جتنے بھی نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں ان کا بھی شکریہ، وہ یہاں تشریف لائے، سول سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں اور اراکین پریس کلب سینئر صحافی جتنے یہاں اس حال میں موجود ہیں۔ ذکر پھر وہی بات ہے کہ جو ہمارے سیمینار کا موضوع ہے افواج پاکستان، تو بعض لوگ میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ کچھ نادان دوست کہتے ہیں جی تنخواہ لیتے ہیں، اب تنخواہ چند ہزار لے کر جان تو کوئی نہیں دیتا، آپ لاکھوں روپے لینے والے اے سی آفسز میں بیٹھے ہیں، ہیٹر لگے ہیں، مزے سے قلم چلا رہے ہیں، تو یہ نوکری نہیں ہے، پاک فوج میں ملازمت ایک مشن ہے، مشن ہوگا، جذبہ ہوگا تو آپ فرنٹ فٹ پہ جائیں گے، ورنہ تو ممکن نہیں ہے
کسی کے لیے بھی. یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں, آپ اگر ان کو کہیں کہ جناب ماضی جنگ پہ جانا ہے, ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں کوئی پتہ نہیں کہ آپ کا پاؤں پڑے اور وہاں نیچے کیا ہو, کوئی بارودی سونگ ہے, کوئی کچھ ہے, ہر وقت جان خطرے میں ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں خطرہ ہو وہاں انسان کی نفسیات کس طرح کام کرتی ہے. کہ اگر آپ یہاں لوگ موجود ہیں, کوئی آدمی بتائے کہ میں نے یہاں سانپ دیکھا ہے, تو آپ یقین جانیے آپ نے میری باتیں نہیں سننی, آپ نے نیچے دیکھنا, آس پاس دیکھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ انسانی فطرت ہے, خطرے سے وہ دور بھاگتا ہے. لیکن یہ ہمارے جو جوان ہیں, شہید ہیں, غازی ہیں, یہ خطرے کی طرف بھاگتے ہیں. ہمارے کل کے لیے یہ آج اپنا قربان کر رہے ہیں, تو پھر دل تو دکھی ہوگا کہ جب ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو ہم ہمیشہ چکوال پریس کلب انشاءاللہ اپنی روایت کے مطابق اپنی آواز بلند کرتا رہے گا, اور اس قسم کی جو محفلیں, یہی ہمارا فخر ہے, یہی ہمارا سرمایہ ہے, اور یہی ہماری مٹی کا قرض ہے جو ہم سب لوگ اس چھت کے نیچے ادا کر رہے ہیں. اب میں دعوت دوں گا ممتاز عالم دین پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب سے. نقشبندی صاحب ہمیشہ جب بھی لائیو اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور جو ان کی گفتگو ہوتی ہے اس میں پاکستانی ہوتا ہے, اس میں ایک محب وطن شاعری ہوتا ہے, اس میں ایک ایسا عالم دین ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اصلاح کا اور سیدھا راستہ ہو. پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جاء الحق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق ولو كان مرا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی ملک صفی الدین صاحب نے اور خواجہ دانیال صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ کوئی قانون ہوتا ہے, اور دانیال صاحب نے بھی اشارے میں بات کر دی ہے. آج بھی میں نفحت العرب کتاب, میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ حکومت وہ کرے جس نے نفحت العرب کتاب پڑھائی ہو یا پڑھی ہو. آج بھی حضرت عمر کا پڑھا رہا تھا کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے, فرمایا لوگوں اگر میں ٹھیک چلوں تو میرا ساتھ دو, اور اگر ٹھیک نہ چلوں تو مجھے سیدھا کر دو. سامنے سے ایک اعرابی صحابی کھڑا, اس نے کہا تلوار سے سیدھا کر دیں گے, تلوار سے سیدھا کر دیں گے اگر آپ نے قرآن و سنت کے مطابق نہ کیا. حضرت عمر نے پرچہ نہیں دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں جس نے ایسے لوگ تیار کر دیے, جس نے ایسے لوگ تیار کر دیے. اور گرامی قدر آج ہم افواج پاکستان جو اس وقت سیٹ اپ موجود ہے, ہم اس پر مکمل اعتماد کرتے ہیں. میں تفصیلی گفتگو تو جمعے پر کروں گا, آج تو وقتاً فوقتاً یہاں کر کرتے ہیں. کیونکہ اگر افواج پاکستان کو جس طرح بھائی صفی الدین صاحب نے کہا قانون ہوتا ہے, جنگ بارڈر پہ لڑنا ہے ان لوگوں نے. بنگلہ دیش تب ٹوٹا تھا جب فوج کے خلاف نفرت شروع ہو گئی تھی. آج جس انداز میں فوج کے خلاف بات کی جا رہی ہے تو مودی خوش ہو رہا ہے, وہ شادیانے بجا رہا ہے, اس کی فوج خوش ہو رہی ہے. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. جس طرح بھائی صفی الدین صاحب نے کہا کوئی قانون بھی ہونا چاہیے. ہم بھی جنرل باجوہ صاحب سے کہتے ہیں کہ میرا کام ہے قرآن و حدیث پڑھانا اور سیاست بھی کرنا. ابھی قاضی فرما رہے تھے آپ نظر نہیں آتے, میں نے کہاں نظر آنا ہے. شاہ منجولانی فوت ہو گیا ہے, مولانا سمیع الحق فوت ہو گیا ہے, میں نے پورے پاکستان پھرنا ہے نا, صرف چکوال تو نہیں پھرنا. مجھے پتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے. سیاست ہے, قرآن و حدیث ہے, وہ میرا اور میرے اکابر اور جنہوں نے فقہ پر عبور تھا. نفحت العرب کتاب پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے 40 سال کی عمر میں جو فقہ کے اندر ماہر تھا اسے حکمران بنایا ہے, اسے حکمران بنایا ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دانیال صاحب نے بھی اشارہ کیا, افواج پاکستان کا کام ہے بارڈر کے اوپر جنگ کرنا, ہمارا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا, ان کو سپورٹ کرنا. سیاست کام ہے, میرا کام ہے, عوام کا کام ہے, قرآن و حدیث جاننے والوں کا کام ہے. میں جنرل باجوہ صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص, جمعے کے دن میرا والدہ کا قریبی رشتہ دار جنرل طارق فوت ہوا, میں نے اس کے لیے کل بھی دعا کی ہے, پرسوں بھی دعا کی ہے, میرے ماموں نے جنازہ پڑھا ہے. میں جنرل باجوہ صاحب سے کہتا ہوں کہ جو فوج کے اندر جو شخص سیاست کے اندر انوالو ہو اسے کورٹ مارشل کیا جائے, اسے سخت سے سخت سزا دی جائے.
فوج کا جو اپنا کام ہے وہ کام کرے. انشاءاللہ پوری قوم دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فوجی بنایا ہے. کفر کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے قرآن نے یہ سب پر حکم کیا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی برانگیختہ کر ابھار مومنوں کو علی القتال، جہاد کے لیے، جہاد کے لیے. لہذا صرف افواج پاکستان نہیں، یہ پوری قوم مودی کے مقابلے میں جہاد کے لیے تیار ہے. میں تو کبھی گفتگو کروں تو لمبی نہیں کرنی کیونکہ یہ مختصر سا پروگرام ہے، اور جمعے کے دن انشاءاللہ العزیز راولپنڈی کے اندر اس موضوع پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، اور وہاں افواج پاکستان کے جوان بھی ہوں گے اور دوسرے بھی ہوں گے اور تیسرے بھی ہوں گے، اور وہاں سے ریلی بھی انشاءاللہ العزیز نکالیں گے. بہت شکریہ جی پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب. ذمہ داریوں کا احساس دلا رہے تھے، کیونکہ میں نے جس طرح شروع میں گزارش کی ہے کہ آج ہم نے گریز کرنے اس ایسی گفتگو سے کہ جو کسی چیز کو بھی متنازع بنائے، ورنہ اعتراضات تو کسی پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج جو ایجنڈا ہے، جو مقصد ہے، ہم نے وہی سامنے رکھنا ہے. اور اب گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. میں ملتمس ہوں معروف عالم دین فاروق حیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آج کی اس سیمینار میں خواجہ بابر سلیم صاحب، جناب مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب اور دیگر جتنے احباب ہیں، محبتوں بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو اس وقت ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں، تو یہ پوری دنیا میں جتنے بھی افواجیں موجود ہیں، سب سے عظیم فوج ہمارے ملک پاکستان کی ہے. اور جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ تنخواہ لیتے ہیں، تو ہماری جو فوج ہے اس کا ماٹو یہ ہے کہ جہاد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. ہماری جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، وہ الحمدللہ پیر صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. تو آپ دیکھیں جب یہ افغانستان کے حالات ہوئے، دیگر ملکوں کے حالات ہوتے ہیں، انڈیا کی فوج کا حال دیکھ لیں. جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کو دیکھ کر سارے لوگ بھاگتے ہیں، فوج میں نہیں بھرتی ہوتے. لیکن یہ پاکستان ہے جس کے ہمارے ضلع میں شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے. ہر گھر میں ایک فوجی موجود ہے، اور ہر قبرستان میں کتنے افواج کی قبریں موجود ہیں. تو یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ، جس طرح اللہ نے کہا قرآن میں کہ یہ جو میرے راستے میں قربان ہوتے ہیں یہ زندہ ہیں. اور یہ خاصہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، کیونکہ وطن سے محبت یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے. اور اس دین پر چلتے ہوئے جہاں افواج پاکستان کھڑی ہوں گی دشمن کے مقابلے میں، جہاں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، سیلاب میں آپ دیکھ لیں ہم اپنی فوج کو بلاتے ہیں، زلزلہ میں جو بھی آفت آتی ہے تو افواج پاکستان ہمارے دکھ درد میں ہر وقت شریک ہوتی ہے. تو ایسی فوج کے خلاف نازیبہ زبان الفاظ استعمال کرنا یہ قطعاً غلط ہے. اور ہماری جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہیں. جس طرح پہلے جب بھی فوج کے ساتھ ضرورت پیش آئی ہر طبقہ کھڑا ہوا، اسی طرح آئندہ ہم بھی ہر محاذ میں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی موقع پر فوج کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جو لوگ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں انہیں بھی متنبہ کرتے ہیں کہ خدا را ایسی زبانیں استعمال نہ کرو. اب غیروں کو خوش کرنے کے لیے، مودی اور انڈین کو خوش کرنے کے لیے ایسی زبان نہ استعمال کرو. یہ فوج نہ ہوئی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے. تو اس لیے ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ
ہر وقت ہر جگہ ہر محاذ پر انشاءاللہ ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ. اپنا پیغام دے رہے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ فوج جتنی مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا. اور اس سلسلے میں جس طرح انڈین میڈیا کا اور دیگر جو کردار ہمارے سامنے ہیں، ان کی رپورٹنگ آپ دیکھ لیں. دشمن جس قسم کی رپورٹنگ کر رہا ہوگا وہ آپ کے لیے بڑا ایک صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے. وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں خلفشار رہے، سازشیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے ایجنٹ بھی موجود ہیں. تو ہم نے بس صرف جاگتے رہنا ہے. صرف ملک کی حفاظت فوجی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے. اور یقین جانیے جو لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اس کے لیے تو یہی جائے پناہ ہے. شاید ایلیٹ کلاس کے لیے کئی ملکوں کے دروازے کھلے ہوں گے، ان کی جیب میں پاسپورٹ پڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ اور میں کہیں جا بھی نہیں سکتے. تو اسی ملک کو ہم نے مضبوط بنانا ہے، اور جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان خرابیوں کو دور کرتے کرتے ہم خدا نخواستہ اس ملک کو نقصان پہنچا دے. بس یہی احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی ہے. اور اسی لیے ہم یہ یکجہتی اور اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ جو بھی سرحدوں پر کھڑا ایک فوجی ہے جو ہمارے لیے الرٹ ہے، اسے یہ پتہ چلے کہ وہاں بھی لوگ موجود ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں. اب آخری مقرر ہیں، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور پھر ریلی ہے. اور انشاءاللہ ریلی میں بھی اسی طرح فلک شگاف نعرے لگیں گے جو اس حال میں لگ رہے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں قاضی محمد اکبر صاحب سے وہ تشریف لائیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس موضوع پر وہ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار محبت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو 72 سال میں نے پہلی دفعہ یہ الفاظ سنے. یہ کیوں ہمیں محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت پڑی؟ فوج تو ہماری ہے. پھر ہمیں اس کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار محبت، یہ الفاظ کیوں ضرورت پڑی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے ملک کے اندر افواج پاکستان کا جو مقام ہے، جو رول ہے، یا اس سے پہلے جو رول رہا ہے، یا وطن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اس کا اعتراف تو ہر کوئی کرتا. ہماری زندگی میں 3 جنگیں ہوئی. وہ رشتہ بھی میں نے دیکھا جو 65 میں عوام کا اور فوج کا تھا. جب بارڈر پہ جنگ ہو رہی تھی اور بمبارڈ بھی ہو رہی تھی، لیکن عوام دیگیں پکا کے، کھانے پکا کے بارڈر پہ لے کے جاتے تھے. عورتیں فخر کر کے اظہار یکجہتی کرتی تھی. آج کون سی جنگ ہے جس کے ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ہم تو علیحدہ ہیں ہی نہیں. ساتھ ہونے کا سوال تو بعد میں پیدا ہوتا. تو میری یہ لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ دونوں اطراف سے جب اس قسم کا ماحول پیدا کیا گیا ہے تو آج ہر پاکستانی پریشان، ہر پاکستانی پریشان. سب کو اپنی حدودوں کے وجود میں رہنا ہوگا، خواہ اس کا تعلق سول سے ہو،
خاص کا تعلق فوج سے ہو. اس بات پہ اس موضوع پہ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات مسلمہ ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے، لیکن سیاسی لیڈران، فوج کے لیڈر، ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تماشا جو ہم نے یہاں لگایا ہوا ہے اور دشمن تالیاں بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یاد رکھیں پاکستان اور فوج لازم ملزوم ہے. فوج نہیں ہوگی تو آپ کا پاکستان بھی نہیں ہوگا. پاکستان ہے تو فوج ہے، فوج ہے تو پاکستان ہے. یہ بات فوجی قیادت کو بھی سمجھنی چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی سمجھنی چاہیے. یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ریلیاں نکال رہے ہیں، ہم نعرے لگا رہے ہیں، ہم جوش و جذبے کا اظہار کر رہے ہیں، سب ہمارے اپنے ہیں، لیکن کہاں غلطیاں ہیں، کیا وجوہات ہیں، ہمیں وہ ڈھونڈنی پڑے گی، وہ دیکھنی پڑے گی. اور ہر اداروں کو، عوام کو، سیاسی جو لیڈر ہیں ان کو یہ سوچ کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. حدودوں کا یوتھ آئین میں طے شدہ ہے، کوئی یہ الگ ایک کتابچے کی شکل نہیں بنانی ہم نے کہ یہ نیا کوئی لکھنا ہے کہ یہ آپ کا ہے، یہ ہمارا ہے. یہ وہ آئین کے اندر سب کچھ لکھا ہوا. اگر ہم آئین کے اندر سب کچھ کے مطابق چلیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے رشتے بھی مضبوط ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں. کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا، سچ تو یہ ہے اگر بات رسوائی. میں کیا بات کروں، رسوائی کی بات ہے. میں ہنسوں، رو جاؤں، کیا کروں؟ میرے زندگی کے 72 سال جو میں نے دیکھا ہے تو اس پہ میں پریشان. میں نے سیاستدانوں کو بھی دیکھا، نہ وہ سیاستدان رہے، نہ وہ فوج رہی، نہ وہ استاد رہے، نہ وہ شاگرد رہے، نہ وہ عالم دین رہے. ٹھیک ہے، میں تو ان کو ڈھونڈ رہا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سیاسی قیادت بھی کی، فوج کو بھی دیکھا. ہیرو بھی ہے، ایم عالم کو بھی دیکھا ہے جس نے 2 سیکنڈ میں 2 منٹ میں 5 جہاز گرائے، وہ ہمارا ہیرو تھا. تو بات لمبی ہو جائے گی، میں بات کو لمبا اس لیے نہیں کر رہا کہ آج ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے. ہم یہاں بیٹھ کے سوچیں اور دونوں طریقوں سے اپیل کریں. سیاستدان بھی اللہ نے ہدایت دے، فوج بھی انہیں بھی اللہ ہدایت دے. یہ لڑائی پاکستان کے خلاف، دونوں کی لڑائی پاکستان کے مستقبل کے خلاف ہے. آج یہاں اکثریت جو بیٹھے ہیں، میرے نوجوان بچے بیٹھے، یہ کیا ہم انہیں بتا رہے ہیں؟ یہ نوجوانوں کو ہم کون سے سبق دے رہے ہیں؟ 22 کروڑ کہتے ہیں، سارا جو بھی ہے. آج کل ظلم تو یہ ہے کہ ہماری مردم شماری نہیں ہوئی کتنے عرصے سے. یہ فگر بھی ہم اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں، 22 کروڑ ہے، پتہ نہیں 30 ہیں یا 18 ہیں یا 20. جس ملک کی جس ریاست کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری عوام کتنی ہے، تو وہ کیا بجٹ بنائے گا؟ جس گھر کے سربراہ کو یہ نہیں پتا کہ میرے گھر کے اندر 4 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، کتنے فرد ہیں، اللہ گواہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر تعداد کتنی ہے لوگوں کی. یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ہر سال خود ہی کروڑ بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بات ہوئی، میرے کسی دوست نے کہا دیکھیں جب گھروں کے اندر یہ باتیں ہو جائے نا تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں.
میں نے گھر خاندان ٹوٹتے دیکھے ہیں. ایک حویلی کے اندر 10 آدمی رہنے والے, 10 بھائی بہن رہنے والے, اس حویلی میں نے دیواریں کھڑی ہوتی دیکھی ہیں, ان کو علیحدہ ہوتا دیکھا ہے, اور ان کو ایک وقت میں اکٹھے کھانا کھاتے ہوئے میں نے دیکھا. چھوٹے چھوٹے 5-5 محلوں میں تقسیم ہوتے بھی میں نے دیکھا. تو میرے لیے یہ بہت دکھ کہ ہم آج اس پاکستان کے ہماری ایک حویلی ہے, تو ہم نے کیا اس کی حفاظت کرنی؟ جب بڑھ جائے قوم, خاندان بڑھ جائیں, بھائی تقسیم ہو جائیں, یقین کریں وہ خاندان کا نام و نشان مٹ جاتا. ہم ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے نہیں کوشش کر رہے, ہم اجتماعی طور پر اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے. اجتماعی طور پر اس نقشے سے وہ تو دشمن ہے. میں کبھی سوچتا ہوں ہم دشمنوں سے گلا کر رہے, دیکھنے بڑی جاتی کی ہے. وہ بڑی دشمن کا حق ہے, آپ اپنے آپ کو بچاؤ. انڈیا پہ گلا کر رہے ہیں, اسرائیل پہ کر رہے ہیں, امریکہ پہ کر رہے ہیں. بھائی کس چیز کا گلا؟ گلا تو اپنوں پہ ہوتا ہے, دشمنوں پہ تو گلا کوئی نہیں ہوتا. خدا را خدا را خدا را, اس ماحول کو ہم جتنا کر سکتے ہیں, یہاں سارے لوگ مائدین بھی بیٹھے ہیں, عالم دین ہیں, پریس کے بابر سلیم ہیں, جن کی بڑی خدمات ہیں, ان کی ٹیم کی, دانیال, عارف, عاقل, سارے لوگ جو شفقت جدانی بیٹھے, یہ اپنے محاذ پہ سے 35-40 سال سے لڑائی کر رہے ہیں. ہر محاذ بڑا مشکل ہوتا ہے, ہر محاذ میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہوتے ہیں. دیکھنے والا تو وہ کہتا ہے آپ نے بابر ایسا نہیں کیا, آپ نے ایسا نہیں کیا, میر صاحب آپ نے یوں نہیں بولا, یوں بولا. لیکن جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے نا, اسے پتا ہوتا ہے میں نے گاڑی کدھر لے کے جانا. مسافر تو اعتراض کرتے رہتے ہیں, اسے پتا ہے جمپ یہاں لگا ہے, کھڈا یہاں ہے, لڑائی ہے, میں نے کون سا گیئر تبدیل کرنا. ہر ادارے کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بڑے میں جب سنتا ہوں نا میرے دل ہوتا ہے. میری کسی افسر سے کوئی جنرل سے نہیں ہے, وہ میری فوج ہے. جب ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, جب ہم وہ لفظ میں نہیں دہرا سکتا جو میں دیکھتا ہوں آج کل کے یہ سوشل میڈیا پہ یا جلسوں میں یا جلوسوں میں, تو شرم آتی ہے. میں کل اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا سچی بات یہ ہے نا کہ میرا اب گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا. مجھے اگر بابر سلیم بھائی ہے, اس نے کہا ہے تو میں آ گیا ہوں. یقین کریں میں نے بہت ساری اب اپنی مصروفیات چھوڑ دی. میں علیحدہ رہ کے روتا بھی ہوں, خوش بھی ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا کروں, میرے پاس کیا, سڑکوں پہ ہوں, فریق بن جاؤں, کسی ایک کا فریق بنوں, کسی دوسرے کے ساتھ. میں آج فریق بننے کے لیے یہاں نہیں آیا, میں تو اس سوچ کے ساتھ آیا ہوں. اور خصوصاً پریس کلب اور ہمارے 2 عالم دین یہاں تشریف رکھتے ہیں, یہ لوگوں کو جوڑے. میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں. کون ہے جو جس کا فوج کے سپاہی سے لے کر جرنیل سے اس کی رشتہ داری نہیں ہے, اس کا تعلق نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے, میں پھر کہتا ہوں یہ بات یہ نہیں ہے. جو ماحول بننا ہے ہمیں اس پہ سوچنا ہے کہ اس ماحول کو کیسے ہم نے مطلب ٹھیک کرنا ہے. اس ماحول کو مثبت ماحول بنانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے, دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ خدا را جڑ جائے. ہم فریق نہیں بنتے, کوئی فریق نہیں بنتا. سیاستدان بھی ہمارے ہیں, فوج بھی ہماری ہے, سب ادارے ہمارے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو یہ دراڑ ڈالی جا رہی ہے, ڈالی جا چکی ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کو اگر آج میں ختم کیا تو پھر کل بہت مشکل ہو جائے. آج بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے. یہ پاکستان پہلے بڑھ چکا ہے,
کیا ابھی ہم نے اس کے اور ٹکڑے کرنے؟ وہ تو انہوں نے تو نقشہ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے امریکہ نے، یہ کسی سے چھپے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو 5 حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا، تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں۔ یکجہتی اتحاد تنظیم ہی واحد حل ہے اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اور کوئی حل نہیں۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، یہ بہت نازک وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے، اور جو لوگ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور جس لیول پہ کر سکتے ہیں، میں بابر سلیم اور ان کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وقت کی ضرورت کے ساتھ انہوں نے ایک اچھا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اس کو آپ پریس کے ذریعے جوڑے۔ علماء کا بہت بڑا رابطہ ہوتا ہے عوام سے، ان کے پاس بہت اللہ کا گھر کا پلیٹ فارم ہے، وہ وہاں جوڑے۔ جہاں جہاں کسی کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، وہ اس کو اس جوڑنے میں، ان غلطفہمیوں کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، اور دکھی دل کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ گوشہ نشین ہونے کا سوچ رہا ہوں یا ہو چکا ہوں۔ تو قاضی صاحب، آپ جیسے لوگ اگر گوشہ نشین ہو گئے تو یہ مصیبتیں ٹل تو نہیں جانی، آنکھیں بند کرنے سے معاملات حل نہیں ہوگے، بلکہ اسی طرح میدان میں آنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے، اور جو اصل بات یہی ہے کہ خود احتسابی یہ انتہائی ضروری ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں، پولیٹیشین ہیں، خود احتسابی کریں اور یہ جان لیں کہ انہوں نے عوام پر حکومت کرنی ہے یا عوام کے دلوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ بس طرز حکمرانی انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے، حکومت تو انہوں نے نہیں کرنی ہے، آپ کی اور میری باری نہیں آنی، لیکن پھر بھی ہم اس ملک کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے، ہمارے سینئر صحافی سید منصور علی شاہ سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور دعا کرائیں۔ سید زادہ ہیں، حافظ صاحب نے معذرت کی ہے جی جی حافظ صاحب نے معذرت کی ہے جی، انہوں نے باری دی ہے۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب المیزان۔ لا تقنط من رحمۃ اللہ، لا تقنط من رحمۃ اللہ، لا تقنط۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، یا اللہ افواج پاکستان کو مضبوط بنا، یا رب العالمین۔ جس سلسلے میں آج یہ چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی ہے، یا اللہ اس نیک مشن کو تو اپنے بارگاہ الہی میں مستجاب فرما، یا رب العالمین۔ میرے ٹوٹے لفظ اپنے بارگاہ الہی وچ مستجاب فرما۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین ثم آمین۔ یہ ابھی ریلی